اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسحاق بن عبد اللہ انہ سمع انسا قال وجدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد معه ناس فقمت فقال لی ارسلک ابو طلحة فقلت نعم قال لطعام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا فانطلق وانطلقت بین ایدیہم کہ حضرت اسحاق بن عبداللہ وہ فرماندے نے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو سنیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تلاش کر رہا سن تے کرتا ہویا میں جا کے دیکھے کہ حضور مسجد دے اندر تشریف فرما سن تے کچھ لوگ بھی آپ دے کول بیٹھے ہوئے سن تے میں جا کے ایک سائڈ دے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں دیکھیا تے حضور نے فرمایا کہ تینوں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تے میں عرض کی تھی جی میں نے ابو طلحہ نے بھیجا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کھانے واسطے بلایا تو میں عرض کی تھی جی کھانے واسطے بلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تے جڑے لوگ اوتھے آپ دے اگے بیٹھے ہوئے سن آپ نے انہوں نے بھی کیا کہ چلو یعنی اوتھے دعوت چلو کھانا کھانے واسطے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے وہ لوگ بھی اٹھ کے حضور دے نال ٹور پے تو میں انہوں دے اگے اگے چل پیا۔ یہ حدیث مبارکہ دعوت دے متعلق ہے۔ پہلے نمبر تے ایک دوسرے نو بغیر کسی وجہ تو بھی پیار محبت الفت آپس بڑھتی ہے اس دی دعوت دینی چاہیے کھانے پینے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص اگر دعوت دے تو حضور اس کو رد نہیں کرتے تھے الا یہ کہ اس کے اندر کوئی شرعی قباحت ہو۔ ایسی دعوت، ایسا نکاح، ایسا ولیمہ، ایسی دعوت کسی تقریب کی اگر دی گئی ہے جس کے اندر کوئی شرعی قباحت ہے، اس کے اندر ڈھول تماشا شریعت کے منافی کوئی کام ہے، یا کوئی ایسا کھانا جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہاں پہ فلاں چیز پکی ہوئی ہے اور وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی دعوت کا انسان انکار کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی غیر شرعی کام وہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے کہ جی میں نے نہیں آنا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دعوت کے اوپر غلط کام بھی ہے لیکن رکھ رکھاؤ پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ جی نہ گیا تو پھر وہ کیا کہیں گے برادری ہے جی جانا ہے جی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر غلط کام ہے تو وہاں پہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تو اس سے انکار کر دو۔ دوسرے نمبر پہ جو دعوت دینے والا میزبان ہے وہ مہمان کو جب لے کے جائے تو اس کے لیے ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ مہمان سے آگے چلے۔ مثال ہے مجھے کوئی لے کے گیا ہے کہ جی گھر دعوت ہے تو میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتہ کہ گھر اس کا کہاں پہ ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آگے چلے، میں اس کے پیچھے ہوں گا۔ وہ آگے چلے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ جی کدھر جانا ہے۔ ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مہمان کو لے کے جاتے ہیں تو اگر ادب کریں گے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اگر کہا بھی جائے کہ جی آگے ہو جائیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ یعنی یہ طریقہ نہیں، طریقہ یہ ہے کہ آپ مہمان سے آگے رہیں تاکہ مہمان کو پتہ ہو کہ کدھر جانا ہے۔ جس طرح کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے چلے، مہمان باقی جو تھے لوگ وہ پیچھے تھے، حضرت انس جو ہے وہ حضور کے آگے آگے چلے۔ یہ ہے طریقہ۔ دعوت کے اندر جس کو دعوت دی جائے، ایک بندے کی دعوت ہے تو ایک جائے اور دو کی دعوت ہے تو دو جائیں۔ جس طرح کہ ہمارے شادی وغیرہ کی تقریبات میں ہوتا ہے، نکاح پہ ایک بندے کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ ایک آدھ بندے کو اور ساتھ لے جاتا ہے۔ اگر 100 بندے کو دعوت اس شخص نے دی ہے اور 100 بندوں میں سے 50 بندہ بھی ایک ایک بندے کو لے جائے تو 150 بندہ ہو گیا۔ اس کے لیے تو مسئلہ بن گیا۔ ایک بندے کو لے جانے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ایک ہی بندہ ہے زیادہ، وہ ایک ایک کرتا کرتا 200 ہو جائے گا۔ اس لیے ادب اور تقاضا یہ ہے دعوت کا کہ دعوت کے اندر اگر ایک بندے کو بلایا گیا تو وہ ایک جائے، باقی سارے نہ جائیں۔